للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزى ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ انشاءاللہ آج ہمارا سبق آیت نمبر 19 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ نجم ہے، آیت 19۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ نجم کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے دوستوں کے گروپ میں ایک شعر کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ عقل کہتی ہے اٹھ بازار چل، عقل کہتی ہے اٹھ بازار چل، عشق کہتا ہے سوئے یار چل۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ خواہشات کی بات سنیں، عقل کی بات سنیں، دنیا کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر وہاں جا کے بیٹھنا ہے تھوڑا کچھ اور کر لیتے ہیں، دکانداری کر لیتے ہیں، ٹیکسی کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، فیملی کو ٹائم دے لیتے ہیں، کوئی اور اپنا کام کر لیں گے، تھوڑا سوشل میڈیا پہ ٹائم لگا لیں گے۔ تو عقل یہ رستے دکھاتی ہے، بازار والے، دنیا والے۔ عشق کہتا ہے سوئے یار چل۔ جو ایمان ہوتا ہے نا، جو ایمان ہے، عشق کا نام ایمان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے لیے بہت کچھ کیا ہے، کچھ اس کے لیے بھی کر لو، کچھ اس کے لیے بھی کرو، اپنے لیے تو کرتے رہتے ہو، کچھ اس کے لیے بھی کرو۔ تو اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں نا، یہ کوئے یار ہے، یہ سوئے یار ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، کچھ وقت اس کے لیے بھی ہونا چاہیے نا۔ دو لوگ جمعے کے لیے نکلے، انہوں نے کہا تیسرے کو بھی بلا لیں۔ دروازہ ناک کیا، کہا جمعے پہ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا آپ چلو میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، کپڑے بدل لوں۔ تو اس نے کہا کپڑے تو روز ہی بدلتے ہو، کبھی اندر بدل کے دیکھو، ہو سکتا ہے فرق پڑ جائے۔ باہر تو روز ہی بدلتے ہو، تھوڑا سا اندر بدل کے دیکھو۔ کپڑے بدلنے سے کام نہیں ہوگا، اندر بدلنے سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو لوگوں نے دیکھنے ہوتے ہیں وہ روز بدلتے ہو، اور جو اس نے دیکھنا ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ کبھی بدلا ہی نہیں ہے۔ جس کو لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ روز بدلتے ہو، لیکن جو اس نے دیکھنا ہوتا ہے نا، دل اندر، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اندر بدلنے سے کام چلتا ہے، کپڑے بدلنے سے نہیں۔ تو جو لوگ وقت نکال کے آتے ہیں، کبھی سوچنا بھی مت کہ یار کیا مصیبت پڑ گئی ہے، بیٹھنا پڑ گیا ہے، بالکل سوچنا بھی مت۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس مجلس کا آپ حصہ بنتے ہیں اللہ کے قرآن کی بات سننے کے لیے۔ تو اس میں نیتیں درست ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے کہ میں وقت نکال کے ہوں اللہ کی کتاب کے لیے، تو باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ جو اللہ کو وقت دیتا ہے نا، اللہ ان کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نجم کا، اس میں اللہ رب العالمین نے آج کے حصے میں اور اس حصے میں کمپیریزن ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا جو رستہ ہے وہ درست ہے، جو یہ نئے نبی بتا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان کے جو سورس ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے حصے میں وحی کی، فرشتے کی بات کی، کون لے کے آتا ہے، کیا لے کے آتا ہے، کیسے لے کے آتا ہے، وہ آپ نے سنا۔
اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا مضبوط ہے جو لے کے آتا ہے، کوئی رستے میں اس سے چھین نہیں سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ علمہ شدید القوا، وہ قوت والا فرشتہ آتا ہے، کوئی رستے میں اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ ذو مرتن، اس کی جسمانی طاقت بھی ہے، اس کی ذہنی طاقت بھی ہے، روحانی طاقت بھی ہے اس کی۔ اور جس نے ریسیو کیا ہے نا، اس کے دل میں بھی کبھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ اور جب اللہ نے ان کو بلایا نا اوپر معراج کی رات، تو ایسی چیزیں تھیں جو اٹریکٹ کرنے والی۔ جب بہت زیادہ اٹریکشن ہو نا تو بندہ فوکس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جو وحی کو ریسیو کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اٹریکشن تھی سدرۃ المنتہا پر، اللہ کا نور، فرشتے، اللہ کی آیات۔ تو کبھی بندہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ایسی اٹریکشن تھی وہاں پہ۔ لیکن اللہ کے اس بندے نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، جہاں دیکھنے کا حکم ہوا نظر ادھر نہیں کی، نظر ادھر نہیں کی، توجہ نظر بالکل نہیں ہٹی، فوکس کیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کو جرأت مند بھی ہونا چاہیے، ذہنی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، فوکس کرے گا تو کچھ ملے گا۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے کمپیریزن پیش کیا۔ وحی آتی تھی، جبریل لے کر آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریسیو کرتے تھے، ان سب کی تعریف ہو گئی۔ اب تم اپنا عقیدہ دیکھ لو، تم کہاں سے ہدایت لیتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کبھی تم نے اپنے لات اور عزیٰ پہ غور کیا؟ یہ جو بت ہیں ان میں سے 3 جو بڑے تھے نا، ان کے اللہ نے نام لیا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ وہ جو تیسرا ہے منات، یہ لات اور عزی اور منات، کبھی ان کی حقیقت پہ غور کیا؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تم ان سے ہدایت لیتے ہو، تم ان کو خدا مانتے ہو۔ یہ جو لات ہے نا، لات، یہ طائف والوں کا بت تھا، طائف والوں کا۔ اور جو عزیٰ ہے یہ قریش کا بت تھا، قریش کا خدا تھا۔ اور جو منات ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اوس اور خزرج کا، جو مدینے والے قبیلے تھے، یہ ان کا خدا تھا۔ بلکہ حج کرنے لوگ آتے تھے نا، تو حج سے فارغ ہو کے پھر منات کو ملنے جاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو توحید ہوتی ہے نا، توحید ونس آف اللہ سبحانہ و تعالی، توحید یونٹی پیدا کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ کوئی زبان بولتا ہے، کسی رنگ کا بھی ہے، دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے تو یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بت ہے نا، یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں، یہ توڑتے ہیں۔ جتنے قبیلے تھے ان سب کا الگ الگ خدا۔ یونٹی کہاں سے آتی ہے بھائی؟ جتنے قبیلے تھے ان سب کا الگ الگ خدا تھا۔ تو توحید یونٹی پیدا کرتی ہے، شرک تفریق اور تقسیم پیدا کرتا ہے۔ اور قریش والوں نے پولیٹیکل گین کے لیے ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا اپنے اپنے قبیلے میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے گھر میں لے آؤ، خانہ کعبہ میں لے آؤ، اپنے اپنے خدا نا ادھر لے آؤ، ادھر آ کے ان کی عبادت کیا کرو۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے ادھر آ جائیں گے تو منڈی ادھر لگا کرے گی، خرید و فروخت ہوگی، بزنس اچھا چلے گا، دکانداری اچھی چلے گی۔ تو انہوں نے کہا سب کچھ سارے خدا اٹھا کے ادھر لے آؤ، تو تم بھی آ کے ادھر ہی خداؤں کی عبادت کر لیا کرو۔ تو پولیٹیکل گین کے لیے سارے شرک کو اٹھا کے وہ 360 خدا کعبہ کے اندر لے آئے تھے۔ تو توحید یونٹی پیدا کرتی ہے اور شرک تقسیم پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کبھی اپنے خداؤں پہ غور کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے لات، یہ کیا ہے عزیٰ، اور یہ کیا ہے منات؟ کبھی غور کیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کی، کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے نا۔
الکم الذکر ولہ الانثیٰ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بتوں کے نام بھی انہوں نے عورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ لات، منات، عزا، یہ سب فیمیل تھیں، دیویاں جن کے بت بنائے ہوئے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک اور کمپیریزن پیش کیا. اچھا، جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو تم منہ چھپاتے ہو، کہتے ہو یہ تو بڑی انسلٹ ہو گئی ہے، لوگوں سے چھپاتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو، جو چیز خود پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کو دیتے ہو. الکم البنون ولہ الانثیٰ، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اللہ کو دیتے ہو بیٹیاں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی بیٹیاں کم تر ہیں. اللہ رب العالمین ان کی سوچ کا ان کو جواب دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. کبھی کبھی جو سامنے والا ہوتا ہے نا، جو اس کی سوچ یا اس کی بات ہوتی ہے اسی کے اندر اس کو پسانا، تو وہ چونکہ بیٹیوں کے نام سے گھبراتے تھے، اس کو انسلٹ فیل کرتے تھے، دشمن سے بچانا پڑے گا، جائیداد تقسیم کرنی پڑے گی، بیٹیوں کو منحوس بھی سمجھتے تھے. ان کی بات میں، ان کے عقیدے میں اللہ نے انہی کو پسایا. عجیب بات ہے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ رب کو دیتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور رب کو بیٹیاں دیتے ہو. قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ پوچھا ہے، جب اللہ نے فرشتے پیدا کیے تھے تو تم وہاں موجود تھے کہ وہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں؟ تمہیں پتہ ہے؟ تم ادھر ہی تھے جب اللہ نے فرشتے پیدا کیے. تمہیں کس نے بتایا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، کہتے ہو یہ رب کی بیٹیاں ہیں. کیوں رب کو بیٹا نہیں مل سکتا؟ اپنے گھر میں بیٹے پسند کرتے ہو، رب کو بیٹیاں دیتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو بھی وہ چیز دینی چاہیے جو بندے کو خود پسند ہو. جب ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وقت بھی جو سب سے زیادہ ہمیں پسند ہو نا وہ اللہ کو دینا چاہیے. چیز بھی جو ہمیں پسند ہو اس میں سے اللہ کو دینی چاہیے. خود بندے کا الگ سٹینڈرڈ ہو، اللہ کے لیے الگ، جو خود نہیں استعمال کرنا، انوانٹیڈ ہے، تو اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پھینکنا ہی ہے، چلو کسی اور کو دے دیتے ہیں. انوانٹیڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی ضرورت ہو تو وہ اسے پوری کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ و خیرات کی اللہ کوالٹی نہیں ہے. چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ نیکی کے درجے تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز اللہ کو نہ دو جو تمہیں خود پسند ہوتی ہے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، تلک اذن قسمۃ ڈیزا، کتنی دھاندلی کرتے ہو، اتنی ظالمانہ تقسیم کرتے ہو، اتنی عجیب تقسیم کہ اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ تو ظالمانہ تقسیم ہے، ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ تو دھاندلی ہے جو تم کرتے ہو. اگلی بات اللہ فرماتے، ان کی حقیقت سن لو، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کو بارش کا خدا بنایا ہے، وہ بارش نہیں برسا سکتا نہ روک سکتا ہے. کسی کو خوشی کا خدا بنایا، نہ وہ خوشی دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے. کسی کو تکلیف دور کرنے کے لیے خدا بنایا، وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا. کسی کو رزق کا خدا بنایا، وہ رزق نہیں دے سکتا. تو جس کام کے لیے بھی تم نے خدا بنایا، یہ صرف نام ہے بس، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. نتھنگ مور دین دیٹ، جسٹ نیمز. جس کو مرضی خدا کہہ لو، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی ریفرنس اللہ نے اس کے بارے میں نازل نہیں کیا ہوا، کسی کے پاس نہیں ہے، علم نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہاں بھی اللہ نے کمپیریزن پیش کیا. ہدایت وہ ہوتی ہے جس کی بیس علم پر ہوتی ہے، اور جس کی بیس
انسان کی اپنی خواہش پر ہوتی ہے وہ ہدایت نہیں ہوتی. یہ جتنے دمیں لگتی ہیں نا نعوذ باللہ دین کے ساتھ، دم سمجھتے ہیں نا، ٹیل لگتی ہے جو ہم دم لگاتے جاتے ہیں، دین کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہ بھی شامل کیا، پھر یہ بھی شامل کیا، پھر یہ بھی شامل کیا، ہر سال نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں دین کے نام پہ. یہ جتنی بھی ٹیلز لگتی ہیں نا یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. مجھے ایک چیز پسند ہے میں نے اس کو ایڈ کر دیا، آپ کو ایک چیز پسند ہے آپ نے اس کو ایڈ کر دیا، اگلے سال جو نئی نسل آئے گی ان کو کچھ چیزیں پسند ہیں انہوں نے ایڈ کر دیا. تو دین میں ایڈیشن ہوتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دین انسانوں کے ایڈیشن کا نام نہیں ہے. دین وہ ہوتا ہے جس کا ریفرنس ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، جس کے پیچھے علم ہو، جس کے پیچھے اوتھینٹسٹی ہو. جو کسی کی خواہش، کسی کی تمنا ہوتی ہے یا کسی کا جی چاہتا ہے کرنے کو، اس کا نام دین نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. اللہ نے کوئی اس کا کوئی ایویڈنس، کوئی ریفرنس نازل نہیں فرمایا ہوا. ان یتبعون الا الظن، تم سارے اپنے گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ایک سوچ سوچی، اس کو پکڑ لیا، بھائی اللہ کو راضی ایسے کرنا چاہیے، اس کو پکڑ کے اس نے شروع کر دیا. دوسرے نے سوچا نہیں اللہ کو ایسے راضی کرنا چاہیے. کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رقص اور دھمال شروع کر دی، کسی نے گھنگرو باندھ لیے، کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کسی نے نہانا چھوڑ دیا، کسی نے کپڑے چینج کرنے چھوڑ دیے، کسی نے شادیاں کرنی چھوڑ دی، کسی نے جنگل میں ڈیرے لگا لیے، کسی نے کہا اللہ کو ایسے راضی کرنا چاہیے، اس نے کہا چلو ایسے راضی کر لیں. کسی نے کہا اللہ کے نبی کو ایسے راضی کرتے ہیں، اس نے وہ شروع کر لیا. دوسرے نے کہا نہیں میرا خیال ہے ایسے راضی کرتے ہیں، اس نے وہ شروع کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، یہ سب تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری عقل کی سوچیں ہیں. تم سوچ کے سمجھتے ہو کہ یہ دین بن گیا، تم صرف اپنی سوچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. وما تهوى الانفس، اور جو تمہارے نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. خواہش ہے، ایک سوچ ہے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے پیچھے بھاگ پڑا. ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ہدایت وہ ہوتی ہے جو رب کی طرف سے آتی ہے. ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے. تمہاری خواہشات کا اور تمہاری سوچوں کا نام ہدایت نہیں ہے. جو رب کی طرف سے آئی ہے اس کو پکڑو، وہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی اپوننٹ ہوتی ہیں. ایک ہے الہدا، ایسی گائیڈنس جو علم کی بیس پہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک ہوتی ہے الظن اور تمنا، بندے کی خواہش، اس کی بیس پہ کوئی علم نہیں ہوتا. وہ انسان کی اپنی سوچ اور خواہش ہوتی ہے، اس کو لے کے دوڑ پڑتا ہے، اس کو دین بنا دیتا ہے. اگلی بات، ام للانسان ما تمنا، دو مطلب ہیں اس کے. کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی؟ جو میں چاہوں گا مل جائے گا دنیا میں؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں نہ ساری خوشیاں پوری ہوتی ہیں، نہ ساری زندگی غم میں گزرتی ہے. یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں دنیا کے. یہ امتحان ہے، کبھی خوشی ہوتی کبھی غم ہوتا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری خواہشیں دنیا میں پوری ہو جائیں گی؟ ایک مطلب یہ ہے اس آیت کا، ایسا نہیں ہوگا. اصل میں خواہشیں پوری کرنے کی دنیا اور ہے جو مرنے کے بعد سٹارٹ ہوگی. اس کے لیے کوشش کرو. اس کا دوسرا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، ام للانسان ما تمنا، جو انسان خواہش کرے وہ حق بن جائے گا. انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو میں سوچوں گا وہ حق بن جائے گا، جو میری تمنا ہوگی میں اس کو دین بنا لوں گا. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے انسان کی سوچ میں دین کو چھوڑا ہوتا تو یہاں پہ کروڑوں دین ہوتے اس دنیا میں، ایک دین نہ ہوتا، کروڑوں دین بن چکے ہوتے. ام للانسان ما تمنا، انسان کیا سمجھتا ہے جو میں سوچوں گا، جو میں خواہش کروں گا وہی دین ہے، وہی حق ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ دین بنا دے.
اگر اللہ نے انسانوں کو دی ہوتی، ایک ہی گھر میں 10 دین ہوتے اور پھر ہر روز دین بدل رہا ہوتا. انسان کی تمنا تو بدلتی رہتی ہے نا. آج ایک چیز کو پسند کرتا ہے، کل اس کو ناپسند ہو جاتی ہے، اور جو کل ناپسند تھی وہ اگلے دن پسند کرنے لگ جاتا ہے. کبھی دشمن ہوتا ہے، کبھی دوستی ہو جاتی ہے. تو اس طرح تو دین صبح اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا. انسان کیا سمجھتا ہے، جو میں سوچوں گا اس کو دین بنا لوں گا، وہ حق ہو جائے گا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. کسی کو آخرت چاہیے وہ بھی اللہ سے ملے گی، کسی کو دنیا چاہیے وہ بھی اللہ سے ملے گی. دنیا آخرت دونوں اللہ کے پاس ہے. اچھا عجیب بات ہے، پہلے دنیا آتی ہے کہ آخرت پہلے آتی ہے؟ پہلے دنیا آتی ہے، لیکن جو آرڈر ہے یہاں پہ اس آیت کا وہ تو ادر وے ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. پہلے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا، پھر دنیا کا ذکر کیا. یہ تو الٹ ہو گیا کام. قرآن کوئی ترتیب بھی اگر بدلتا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی سبق ہوتا ہے، فضول نہیں ہوتی. تو یہاں جب قرآن نے ترتیب بدلی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی. آخرت بعد میں آتی ہے، دنیا پہلے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بنے، دنیا اس کی صحیح ہو، تو اس کو پہلے آخرت کا کانسیپٹ صحیح کرنا پڑے گا. جس کی آخرت صحیح ہوتی ہے نا، سوچ آخرت کی، دنیا بھی اسی کی صحیح ہوتی ہے. اور جس کی آخرت کی سوچ صحیح نہیں نہ ہوتی، آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں ہوتی. لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ٹھیک ہو تو اس کو پہلے آخرت کا عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں کانسیپٹ کو کلیئر کیا. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی فیملی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر. اچھا زمین پہ فرشتے نہیں ہوتے؟ اللہ نے کہا آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، یہاں زمین کی بات نہیں کی. تو جیسے انسان اور جن کے لیے یہ زمین ہے نا رہنے کے لیے، تو ایکچولی اور بیسیکلی فرشتے آسمانوں کی مخلوق ہیں. وہ دنیا میں آتے ہیں، اسپیس میں بھی آتے ہیں، دنیا میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ گھومتے ہیں ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، ان کی جاب ہوتی ہے. لیکن فرشتوں کی جگہ جو رہنے کی ہے نا وہ آسمان ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ان کا. آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتہم شیئا. جو مرضی ان کے بارے میں کہتے رہو، یاد رکھنا کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یہ سمجھتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کے نام کے بت بنا لو، ان کو خوش کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری سفارشیں ہو جائیں گی. تو جو شفاعت ہے، جو ریکمنڈیشن ہے، اس کا کانسیپٹ اللہ نے کلیئر کیا. یہاں 3 شرطیں ہیں اس کی، شفاعت کی، اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے الا من بعد ان یأذن اللہ، یہ پہلی کنڈیشن ہے. شفاعت کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی ہوگی جس کو اللہ کا اذن ملے گا. سب سے پہلے اللہ کا اذن چاہیے، اللہ کی اجازت چاہیے، اللہ کی پرمیشن چاہیے. جس کو اللہ کی پرمیشن نہیں نہ ہوگی وہ تو منہ ہی نہیں کھول سکتا وہاں پہ. تو یہ پہلی کنڈیشن. فرشتوں کی بھی سفارش ہوگی لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. دوسری لمن یشاء، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے لیے ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا. اللہ بتائیں گے ہاں جی فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے سفارش ہو سکتی ہے، تو پھر سفارشیں کرنے والے سفارش کریں گے. اور تیسری کنڈیشن وَيَرْضَى، اور اللہ سفارش کرنے کو پسند کرے، اجازت بھی دے اور پسند بھی کرے، تو پھر سفارش ہوگی. اذن پہلے ملے اللہ کا، جس کے حق میں اللہ بولنے کی اجازت دے گا اس کی سفارش ہوگی،
اور جس کا بولنا اللہ پسند فرمائیں گے، راضی ہوں گے، اس کی سفارش ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بت اور فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کر لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہاں اللہ کا اختیار چلتا ہے، نہ فرشتوں کا چلتا ہے، نہ تمہارے خداؤں کا چلے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. یہ جو فرشتوں کے نام رکھتے ہیں نا، عورتوں والے، فیمیل والے، تو وہ کہتے تھے بیٹیاں. جو فیمیل والے نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ نشانی ہے. جو فرشتوں کو فیمیل والے نام رکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. آخرت پر ایمان میں چیزیں کون سی شامل ہیں؟ مرنے سے سٹارٹ کر کے روح اللہ قبض کرے گا، قبر سٹارٹ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، قبر کے اندر اچھی ریسیپشن بری ریسیپشن ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں آخرت کے ایمان میں. ان سب کو ماننا ہوگا. اور اللہ رب العالمین آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہاف ایٹ ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، کمپیریزن پیش کیا، ان کو جواب دیے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اس کی پرواہ نہ کریں جو ہمارے دین سے منہ پھیرتا ہے. ذکر کا مطلب یہاں قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا ریمیمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے، اللہ کے قرآن کو نہ مانے، اللہ کی وحی کو نہ مانے، اللہ کے دین کو نہ مانے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اس سے منہ پھیر لیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ اس کو تبلیغ نہ کریں. جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پہنچا رہے تھے وہ سارے اللہ سے منہ پھیرے ہوئے تھے. آج ہم نے جن کو دین پہنچانا ہے وہ سب اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. تو کیا مطلب ہم ان کو تبلیغ نہیں کریں گے؟ فعارض کا مطلب یہ ہے آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی. اب اگر وہ نہیں مانتا تو آپ پریشان نہ ہوں. اگر وہ نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، باغی بنتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. جو ہمارے دین سے منہ پھیرے، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی. اگلی بات سنیے. جس کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کوئی توجہ نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. دوسری بات فرمائی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور دنیا کی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی اور پروگرام ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی اور منصوبہ ہی نہیں ہے، کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے، کوئی اور پلان ہی نہیں ہے. صبح و شام دنیا کے چکر میں رہتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کوئی اور اس کا ارادہ نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے. میرا مکان، میری کوٹھی، میری گاڑی، میرے بنگلے، میری ڈگری، میرا بزنس، میرا کیریئر، ٹھیک ہے، میری خوشی، مٹیریل. صبح و شام یہ سوچتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے. الفاظ پہ آپ غور فرمائیں نا. لم یرید، کوئی اور ارادہ نہیں ہے اس کا، الا الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی کے. اس کے کمپیوٹر میں کوئی اور چیز آتی ہی نہیں ہے، اس کے ایجنڈے میں کوئی اور چیز شامل ہی نہیں ہے، بس دنیا. دنیا کے سوا کوئی منصوبہ نہیں ہے اس کا. وہ کہتے ہیں ایک سیٹ فوت ہو گیا نا، کہانی بنی ہوئی ویسے سمجھنے کے لیے. سیٹ فوت ہو گیا، ہر وقت حساب کتاب میں رہتا تھا، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوا بس ایسے ہی. تو فرشتے نے پوچھا کہ سیٹ صاحب
جنت میں جانا پسند کریں گے کہ دوزخ میں؟ اس نے کہا بھائی مجھے جنت دوزخ کا پتہ نہیں ہے، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ادھر بھیج دو، جدھر 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے ادھر بھیج دو، مجھے جنت دوزخ کا نہیں پتہ۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، ساری زندگی ایک ہی کام کرنا ہے، فائدہ کہاں ملتا ہے؟ وہ رشتے بھی ان کو مانتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اس کو باپ ہی نہیں مانتا جو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کو بھائی نہیں مانتا جو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کو بہن نہیں مانتا جو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کو دوست نہیں مانتا جو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس کے رشتے بھی مفاد کے ہوتے ہیں، اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچی، اس نے رشتے ختم کر دیے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے فرمایا لعنت ہے درہم اور دینار کے بندے پر، اور لعنت ہے مٹیریل کے بندے پر۔ لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم و لعن عبد القطیفہ، درہم اور دینار کے بندے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ اسے پوچھیں گے تو میرا بندہ نہیں ہے، تم تو درہم اور دینار کے بندے ہو۔ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں تو آپ کو مانتا ہوں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ساری زندگی ایک طرف میری بات ہوتی تھی، ایک طرف درہم و دینار ہوتی، کس کو ترجیح دیتے تھے؟ تو جس کو تم پریفر کرتے ہو وہ تمہارا خدا ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارا خدا ہوتا تو مجھے پریفر کرتے، تم درہم و دینار کے بندے تھے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ہم